ایک خوبصورت سے شہر میں ایک بہت پیاری سی فیملی رہتی تھی۔ اس فیملی میں ایک محنتی باپ وقار، ایک نرم دل اور خوبصورت ماں فاطمہ، اور دو ننھی پریاں، بڑی بیٹی آیت اور چھوٹی بیٹی شانزے۔ ان کی زندگی ہنسی خوشی میں گزر رہی تھی۔ گھر میں رونقیں تھیں، پیار تھا، مسکراہٹیں تھیں، مگر آہستہ آہستہ کچھ ایسا ہونے لگا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقار اور فاطمہ کا زیادہ دھیان اپنی چھوٹی بیٹی شانزے پر چلا گیا۔ وہ 10 ماہ کی تھی، معصوم سی، ہنستی کھیلتی اور اس کی ہر حرکت دل مو لینے والی تھی۔ ماں باپ کا دل اس کے ارد گرد ہی گھومنے لگا۔ لیکن اسی گھر میں ایک اور چھوٹی جان تھی، آیت، صرف 3-4 سال کی، سمجھدار، حساس اور پیار کی بھوکی۔ ایک دن اسکول سے واپس آ کر آیت نے اپنا رزلٹ کارڈ خوشی خوشی اپنی امی فاطمہ کو دکھایا۔ امی دیکھیں، میں نے A+ لیا ہے۔ لیکن فاطمہ نے کارڈ پر ایک ہلکی سی نظر ڈالی اور اگلے ہی لمحے شانزے کو اٹھا کر روم میں چلی گئیں۔ وہاں بیٹھ کر وہ شانزے کے ساتھ ریموٹ والی گیم کھیلنے لگ گئیں۔ آیت کے معصوم دل پر یہ لمحہ بجلی بن کر گرا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسی شام اسے اپنے ابو وقار کا انتظار تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، کبھی کارڈ پکڑتی، کبھی دروازے کی طرف بھاگتی۔ آخرکار شام کو وقار گھر آئے۔ آیت بھاگتی ہوئی گئی، ان کی گود میں بیٹھ کر بولی، ابو، میں نے A+ لیا ہے۔ وقار نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ تو رکھا، لیکن اگلے لمحے وہ شانزے کو اٹھا کر ڈائننگ روم کی طرف چلے گئے۔ رات کے کھانے کے وقت بھی وقار اور فاطمہ کا مکمل دھیان شانزے پر تھا۔ اسے کھانا کھلانا، کیک دینا، ہنسنا کھیلنا، اور آیت بار بار پکارتی رہی، امی، ابو، مجھے بھی کھانا کھلا دو، مگر جیسے اس کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ آیت کے اندر کی دنیا ٹوٹنے لگی۔ ایک ننھے دل کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کی پوری دنیا ہوتے ہیں وہ اسے دیکھ ہی نہ رہے ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ وقار، فاطمہ اور شانزے ایک روم میں سونے لگے اور آیت اکیلے اپنے کمرے میں۔ خوبصورت گھر کے اندر سب کے ہوتے ہوئے بھی آیت تنہا تھی۔ ایک رات سونے سے پہلے وقار اور فاطمہ نے فیصلہ کیا، کل اتوار ہے، ہم شانزے کو پارک لے کر جائیں گے، جھولے، کلفی، سب کچھ۔ وقار نے کہا، ٹھیک ہے، مگر آیت کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے نا؟ فاطمہ نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، دیکھیں گے۔ مگر اگلی صبح شانزے تیار ہو کر اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ فاطمہ اور وقار کا دھیان صرف اسی پر چلا گیا۔ وہ سیدھے اسے لے کر پارک چلے گئے اور آیت گھر پر سوئی رہ گئی۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا۔ شانزے تیار ہو کر اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ جیسے کوئی ننھی گڑیا ہو۔ فاطمہ نے اس کے بال بنائے، ننھی سی فراک پہنائی، ہاتھ پکڑ کر باہر نکلی، اور وقار بھی ساتھ تھا۔ یہ تینوں ہنستے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے پارک کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شانزے کبھی ہنستی، کبھی تالیاں بجاتی، کبھی پاپا کو گلے لگاتی۔ وقار اور فاطمہ بھی اس کے پیار کا جواب دیتے ہوئے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ پارک پہنچ کر وقار نے شانزے کو جھولے پر بٹھایا۔ پکڑ کے بیٹھنا شہزادی۔ شانزے خوشی سے چیخیں مارتی، ہنستی، جھولے اوپر نیچے جاتے۔ کچھ دیر بعد وہ چھوٹی کار میں بیٹھ گئی جو پارک میں بچوں کے لیے رکھی جاتی ہے۔ فاطمہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کار چلاتی اور دونوں کی ہنسی پورے پارک میں گونجتی رہی۔ یہ وقت، یہ منظر، یہ خوشی، سب کچھ خوبصورت تھا، لیکن اس خوشی میں آیت کہیں نہیں تھی۔ ادھر آیت گھر میں اکیلی۔ اچانک آیت کی آنکھ کھلی۔ وہ نیند سے اٹھ کے ہنسی، جیسے سوچ رہی ہو کہ آج سنڈے ہے، سب گھر پر ہوں گے، آج سب ساتھ کھیلیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس نے گھر کے کمرے دیکھے، ہر جگہ سکوت تھا، پورا گھر خاموش، جیسے خالی ہو۔ آیت نے زور سے آواز دی، امی، ابو؟ کوئی جواب نہیں۔ آیت نے کچن دیکھ اور آخر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا میں ان کی بیٹی نہیں ہوں؟ کیا انہیں مجھ سے پیار نہیں؟ اس کے چھوٹے چھوٹے قدم پورے گھر میں بھاگتے رہے، مگر گھر میں صرف تنہائی اس کا جواب بن چکی تھی۔ آیت رونے لگی، غصہ بھی تھا، دکھ بھی، اور سب سے زیادہ
تنہائی تھی۔ وہ اپنا ٹیڈی بیئر اٹھا کر بے چینی سے کمرے میں بیٹھی رہی، دروازے کو گھورتی رہی کہ شاید ابھی امی پاپا واپس آ جائیں، لیکن وقت گزرتا رہا اور وہی خاموشی باقی رہی۔ ادھر پارک میں ممی پاپا وقت بھول گئے۔ شانزے کی شرارتیں دیکھ کر، اس کے کہکہے سن کر، وقار اور فاطمہ پل بھر کو بھی آیت کو یاد نہ کر سکے۔ وہ کبھی اسے سلائڈ پر لے جاتے، کبھی جھولا، کبھی میٹھا دیتے، کبھی اس کے ساتھ باپڑ کھاتے۔ وقت یوں گزرا جیسے لمحوں کی طرح۔ شام ہوتی ہے اور فیصلے بدل جاتے ہیں۔ شام کو گھر لوٹتے وقت بھی وقار اور فاطمہ کے ہاتھوں میں شانزے کے کھلونے تھے، اس کے لیے کلفی، چپس اور رنگ برنگی چیزیں۔ گھر کا دروازہ کھلا۔ آیت نے توقع کی کہ ممی پاپا آتے ہی اسے گلے لگائیں گے، لیکن وقار سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ فاطمہ نے بھی شانزے کو لے کر صرف کہا، چلو بہت تھک گئی ہوں۔ نہ کسی نے پوچھا، آیت تم نے کھانا کھایا؟ تم اکیلی کیوں ہو؟ ہمیں معاف کر دو، ہم بھول گئے تمہیں لے جانا۔ کچھ نہیں۔ آیت کے اندر کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور فیصلہ کر لیا، میں اس گھر میں کبھی نہیں رہوں گی جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں چاہتا۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا گھر سو رہا تھا، لیکن ایک معصوم دل جاگ رہا تھا۔ آیت اپنے چھوٹے سے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ابو کے دروازے کو تکتی، شاید ابھی وہ اسے آواز دیں، مگر خاموشی تھی۔ اس کی دنیا میں آج پہلی بار یہ احساس ابھرا تھا، میں اکیلی ہوں، میں ان کے لیے اہم نہیں ہوں۔ یہ جملہ ایک چھوٹی سی جان کے دل میں آگ بن کر جل رہا تھا۔ رات بھر روتے روتے اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی چھوٹی سی زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا۔ اگلی صبح ایک خاموش بغاوت۔ صبح جب روشنی کمرے میں آئی تو آیت جاگی نہیں، وہ تو پوری رات جاگ کر صرف خالی آنکھوں سے سوچتی رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا اسکول بیگ اٹھایا، بیگ میں اپنے کپڑے رکھے، ایک پانی کی بوتل اور اپنا چھوٹا سا گڑیا والا ٹیڈی بیئر۔ ہر چیز رکھتے ہوئے وہ خود سے کہہ رہی تھی، اگر میں یہاں نہیں رہوں گی تو شاید امی ابو مجھے ڈھونڈیں، شاید انہیں میری کمی محسوس ہو۔ چھوٹی سی بچی کتنی بڑی باتیں سوچ رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے اپنا ٹیڈی بیئر باہر دروازے کے پاس رکھ دیا، جیسے ایک نشان چھوڑ دیا ہو کہ اگر تمہیں میری تلاش ہو تو سمجھ جانا میں یہیں سے گئی ہوں۔ اور پھر وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ 10 سال کا نہیں، 5 سال کا نہیں، صرف 4 سال کی بچی، نہ کسی کے ساتھ، نہ کسی کا ہاتھ پکڑے، اکیلی۔ وقار کی آنکھ کھلی۔ اسے اچانک خیال آیا کہ کل اس نے آیت سے بات ہی نہیں کی، اسے پیار نہیں دیا، اسے ساتھ نہیں لے گیا۔ وہ تیزی سے آیت کے کمرے میں گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وقار کا دل ڈوب گیا۔ آیت، بیٹا کہاں ہو؟ وہ کچن میں بھاگا۔ فاطمہ کھانا بنا رہی تھی۔ وقار نے گھبرا کر پوچھا، فاطمہ، آیت کہاں ہے؟ فاطمہ نے بغیر دیکھے جواب دیا، مجھے کیا پتا، آپ کی بیٹی ہے، میری نہیں۔ یہ جملہ وقار کے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ کیا کہا تم نے؟ ہماری بیٹی ہے، میری اکیلی نہیں۔ وقار چلانے لگا، کل تم نے اس کو نظر انداز کیا اور اب بھی تمہیں پرواہ نہیں؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر بھی فکر ابھرنے لگی تھی۔